من القرآن قد خصك الرحمن نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کیا تاریخ ہے؟ 31 دسمبر. کون سا دن ہے یہ؟ سال کا آخری دن. اور کل کیا ہے؟ نیو ایئر. سال کے جانے کا غم منائیں کہ سال کے آنے کی خوشی منائیں؟ جانے والا تو جا رہا ہے، آنے والا بھی آئے گا اور چلا جائے گا. سال یا ایئر کیا ہوتا ہے؟ سال مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے. مہینے ہفتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ہفتے دنوں پر مشتمل ہوتے ہیں، دن گھنٹوں پہ مشتمل ہوتے ہیں، گھنٹے منٹس پر مشتمل ہوتے ہیں، اور منٹس سیکنڈز پر مشتمل ہوتے ہیں، اور سیکنڈز لمحات یا پھر ملی سیکنڈز پر. تو اصل چیز کیا ہے پھر؟ الآن. الآن جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ ہمارا نہیں رہا، وہ پلٹ کے نہیں آ سکتا. اور جو آنے والا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری پہنچ سے باہر. ہمارے پاس کیا ہے؟ الآن. آج نہیں، اب یہ وقت جو اس وقت میں اور آپ گزار رہے ہیں، یہ ہے ہمارا. اور اس کی مدت کتنی ہے؟ ایک ایک لمحہ. ہر آنے والا لمحہ گزرتا جا رہا ہے اور ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے اور نکلتا جا رہا ہے، جیسے برف پگھلتی جائے، جیسے برف قطرہ قطرہ بن کے ختم ہوتی چلی جاتی ہے. پہاڑوں کی چوٹیاں ڈھکی بھی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ پگھلنے پہ آتی ہے تو بالکل ختم ہو کے رہ جاتی. چوٹیاں پھر اسی طرح خالی دکھائی دینے لگتی ہیں، اجڑ جاتی. وہ قطرہ قطرہ بن کے پگھل جاتا ہے. اسی طرح زندگی خاص 100 سال کی ہو، وہ سال سال، مہینے مہینے اور دن دن کر کے گزر جاتی، اور ہر لمحہ گزرتا ہی جا رہا ہے. جو چیز ہاتھ سے چلی گئی، چاہے وہ کتنے ہی سال ہیں، وہ تو چلے گئے. وہ ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں سے ان کو کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لایا جا سکتا. اس کے بارے میں اب صرف ہمارا ریکارڈ محفوظ ہے، ہم اسے لا نہیں سکتے. بالکل بے بس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا غم منانے کا بھی فائدہ نہیں، اس لیے کہ غم منانے میں بھی وقت لگ جائے گا، اور غم منایا ہوا وقت بھی پھر ہاتھ سے نکل جائے گا. اور آنے والا وقت تو بالکل غیر یقینی سی چیز ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اس لیے جو چیز ہاتھ میں ہی نہیں، جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، وہ آپ کی اپنی کہاں سے؟ اور جو آپ کی اپنی نہیں، اس پہ خوشی کس بات کی؟ جس چیز کے آپ مالک ہی نہیں، جو رزق پر ہے، اللہ چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو نہیں دے، اس پہ خوشی کس لیے منا رہے؟ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آج کو دیکھیں، اس وقت کو دیکھیں کہ یہ کس کام میں گزر رہا ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز وقت جیسی نہیں، یا وقت کسی دوسری چیز سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. بڑی سے بڑی دولت آپ سنبھال سکتے ہیں، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، ہیرے جواہرات، لاک کر دیجئے، روک لیجئے، آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ ان کے مالک ہیں، چاہیں رکھیں چاہے لٹائیں، جو چاہیں کریں، آپ کا اس پہ بس چلتا ہے. لیکن وقت ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی، اس پہ آپ کا بس نہیں چلتا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے،
اس کو آپ خرید نہیں سکتے، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. اس کے ساتھ تو بس ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ کیا کہ اس کو بہتر سے بہترین میں استعمال کیا جائے. کامیاب وہی ہے جو اس کو اچھی طرح استعمال کرنا جانے. جس نے استعمال کر لیا وقت اس کا ہو گیا. یہ پاس کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ تو خود ہی پاس ہوتا چلا جاتا ہے، پاسٹ بنتا جاتا ہے. یہ کاٹنے کی چیز نہیں، وہ تو خود ہی کٹتا چلا جاتا ہے، آپ کے پاس رکتا ہی کہاں ہے، تو کٹ کٹ کے گرتا جاتا ہے، تو بہتا جا رہا ہے. یہ تو صرف استعمال کرنے کی چیز. اور پھر یہ کہ کون اسے سب سے بہتر اور سب سے اہم کاموں میں استعمال کرتا ہے. قرآن پاک میں وقت کے لیے یا وقت کے ریفرنس سے 2 صورتیں آئی ہیں. ایک ہے العصر اور دوسری ہے الدہر. عصر کا معنی ہے وقت اور دہر کا معنی ہے زمانہ. عصر یعنی وقت کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی یعنی وقت کی. ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ، بے شک، یقینی طور پر انسان خسارے میں ہے. یعنی وقت گواہ ہے کہ انسان نقصان اٹھا رہا ہے، یعنی انسان کا سرمایہ گھلتا چلا جا رہا ہے. اس نقصان سے صرف وہ بچ سکتا ہے جو ایمان لا کر نیک کام کرے، ایک دوسرے کو حق بات بتائے، ایک دوسرے کو اچھی بات بتائے، اور ایک دوسرے کو حق پہ تھام کے رکھے، صبر کی تلقین کرے، نہ خود پھسلے نہ ساتھیوں کو پھسلنے دے. کیونکہ اگر دوست، ساتھی، آس پاس کے لوگ پھسلے تو پھر تم بھی نہیں بچ سکو گے. سب ایک دوسرے کو پکڑ کر رکھے، سب ایک دوسرے کو سیدھا رکھے، سب ایک دوسرے کو سنبھالے، سب ایک دوسرے کے مددگار ہوں. تو گویا ایک ہے ہمارا ذاتی کردار، ایک ہے ہمارا ذاتی استعمال وقت کا، اور دوسرا ہے ہمارا انسانوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت، جسے ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیں تو پھر لازم ہے کہ اس میں ہم حق کی پیروی کریں. صرف خود اچھا بننے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ دوسروں کو بھی، جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کی محبتیں ہیں، جن کے ساتھ آپ کا لین دین ہے، جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. کیونکہ انسان تو سوشل اینیمل کہلایا، حالانکہ انسان کے لیے اینیمل کا لفظ درستی نہیں ہے. انسان انسان ہے، وہ اینیملز کی قسم میں سے نہیں ہے. لیکن کہنے کی بات ہے، کہا یہ جاتا ہے. بہت سی چیزیں غلط العام مشہور ہیں. بہرحال انسان خسارے میں ہے. انسان تنہا نہیں رہ سکتا. انسان کو انسانوں کے ساتھ لازماً تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، اور انسان کا ایک بڑا وقت انسانوں کے ساتھ گزرتا ہے. اس وقت میں خسارے سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے پھر؟ کہ ہم اس وقت میں دوسروں کو بھی حق پر چلانے کی کوشش کریں، ان کو بھی حق پر قائم رکھیں، ان کو بھی سیدھا کرتے رہیں، ان کو بھی احساس زیاں دلاتے رہیں، ان کو بھی نقصان کا یا زیاں کا احساس دلاتے رہیں. اور جب وہ پھسلنے لگے تو ان کے ساتھ پھسلنے کی بجائے انہیں تھام لیں. شیخ ابو الفتاح ابو غدہ کہتے ہیں، خسران اور محرومی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے وقت کی قدر نہ کی اور ساری فرصت عمر برباد کر دی. یعنی عمر میں جو فراغت تھی یا فرصت تھی ضائع کر دی. عمر انسانی کے لمحات دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتے ہیں اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے لوگ کما حق فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی جیسے اٹھانا چاہیے، اور وہ ہے صحت اور فرصت. یعنی صحت کے بارے میں بھی لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ شاید ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، اور اسی طرح فرصت کے اوقات بھی
اس طرح گزارتے ہیں گویا کوئی اور مشغولیت یا اور کوئی مشکل آنے والی ہی نہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے دونوں قدم اس کے رب کے پاس سے ہٹیں گے نہیں جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. نمبر 1، اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی، کوئی دوسرے لفظوں میں اپنا وقت کیسے استعمال کیا، کن کاموں میں لگایا، کیونکہ عمر کس چیز کا نام، وقت کا نام یا وقت گزارنے کا نام ہے. دوسرے، اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی، جو عمر کا بہترین حصہ ہے جس میں انسان کی ساری صلاحیتیں بہترین طریقے پہ کام کرتی ہیں. تیسرے، اس نے مال کہاں سے کمایا. چوتھے، کس کام میں لگایا. پانچویں، کتنا عمل کیا اپنے علم میں سے، یعنی جو سیکھا اس پر عمل کیا کیا. حضرت ابو بکر صدیق دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں کہیں اندھیرے میں نہ رہنے دے، یعنی کسی معاملے میں ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، ہماری کج فہمیوں پر ہمیں نہ پکڑنا اور ہمیں وقت سے بے پرواہی والا نہ بنانا، یعنی وقت کی کیئر کرنے والا، پرواہ کرنے والا بنانا. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے اوقات میں برکت فرما، یعنی میرے وقت میں برکت پیدا کر دے کہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکوں. اور کس طرح ان کی دعا قبول ہوئی، اور انہیں صحیح مصرف میں لانے کی توفیق دے، یعنی میرے اوقات اور لمحات کو درست کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق دے. اوقات کو درست کس طریقے پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں جنید بغدادی کہتے ہیں کہ تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے. یعنی یہ ایک پیمانہ انہوں نے دیا اپنے وقت کے استعمال کو جانچنے کا کہ واقعی تم بہترین کام میں استعمال کر رہے ہو یا نہیں. جو بھی کام تم کر رہے ہو، جو بھی وقت تم گزار رہے ہو، وہ تمہیں کس کے قریب کر رہا ہے، اللہ تعالی کے قریب یا شیطان کے قریب، جنت کے قریب یا دوزخ کے قریب. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمر کی سانسوں میں سے ہر سانس ایک جوہر ہے. جوہر کا معنی معلوم ہے نا آپ کو، جول، جس کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ہیرے جواہرات میں سے آپ قیمتی سے قیمتی کو دیکھیں، اس کا کوئی نہ کوئی ایک خاص معاوضہ ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک خاص معاوضہ ہوتا ہے. لیکن ایک سانس پوری دنیا بھی دے کر آپ لینا چاہیں ایکسٹرا، یا ایک لمحہ جو پوری دنیا کی قیمت سے بھی خریدنا چاہیں تو وہ نہیں آپ کو مل سکتا.